اگر آپ کو بھی شوگر کی بیماری ہے یا آپ شوگر جیسی تکلیف دہ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسی بہترین غذاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے شوگر لیول کو کنٹرول رکھیں گی بلکہ ان کے استعمال سے آپ اپنی شوگر کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ ان غذاؤں کے علاوہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی پریکٹیکل ٹپس بھی بتائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنے شوگر لیول کو بہترین طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ شوگر کی بیماری ہے کیا اور یہ ہوتی کیوں ہے تو آپ بہت جلد اور تھوڑے عرصے میں اپنی شوگر کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جو روٹین ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی شوگر کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارا جسم اس کھانے سے طاقت حاصل کرنے کے لیے اسے گلوکوز اور باقی نیوٹرینٹس میں تبدیل کرتا ہے، لیکن اسی گلوکوز سے ہمارے جسم کو طاقت اس وقت ملتی ہے جب یہ ہمارے جسم کے خلیات کے اندر جاتا ہے۔ اب گلوکوز کو ان خلیات کے اندر لے کر جانے کے لیے انسولین کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسولین ہی وہ ہارمون ہے جو گلوکوز کو خون کے تمام خلیات کے اندر لے کر جاتا ہے، جہاں پہ یہ گلوکوز استعمال ہو کر طاقت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے خون میں گلوکوز کی موجودگی نارمل ہے اور اس کی مقدار بھی خون میں نارمل ہی رہنی چاہیے جس سے ہمارا جسم بآسانی کنٹرول کر سکے۔ خون میں عموماً گلوکوز کا لیول 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہو تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہی لیول اگر 200 ہو جائے یا پھر 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر چلا جائے تو ہمارا جسم اسے کنٹرول کرنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اگر گلوکوز زیادہ ہو جائے تو انسولین کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ کا لبلبا اپنی ضرورت کے مطابق جتنی انسولین پیدا کر سکتا ہے اتنی ہی پروڈیوس کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ انسولین نہیں بنا پاتا اور گلوکوز ہمارے خون میں ہی رہ جاتی ہے۔ جب بھی ہمارے خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے اس کی روانی متاثر ہوتی ہے اور یوں جسم کے مختلف اعضاء تک خون کی رسد مناسب طور پر نہیں پہنچ پاتی، جس سے وہ اعضاء خراب ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گلوکوز اگر خون کی رگوں میں زیادہ دیر رہے تو وہاں سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر شوگر کی بیماری ہو جائے اور وہ کنٹرول بھی نہ ہو تو جسم کے مختلف اعضاء خراب ہونے لگتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ خون میں موجود اضافی گلوکوز کو استعمال کر کے اس کے لیول میں کمی لائیں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں، واک کریں اور ایسی غذاؤں پر توجہ دیں جو آپ کے جسم میں اضافی گلوکوز میں کمی پیدا کرتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں کہ شوگر کے لیے ہم میڈیسن کھاتے ہیں اور جو چیزیں خوراک میں نہیں لینی ہوتی ہم وہی استعمال کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کی جڑ ختم نہیں ہوتی، اور جو بھی غلط خوراک آپ کھاتے ہیں، میٹھا زیادہ کھاتے ہیں، نشاستہ اور چینی سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو گلوکوز زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرائی گلیسرائڈز، کولیسٹرول اور چربی بھی بڑھنے لگتی ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ شوگر کے ساتھ دوسرے مسائل کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی خوراک پر توجہ دینی ہوگی۔ یہاں ایک ضروری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کی شوگر جینیٹک ہے، فیملی میں چلی آ رہی ہے، تو شاید آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس میں جینز کا تعلق 10 سے 15% ہے، باقی سارا آپ کی لائف سٹائل اور کھانے پینے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھائیں؟ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسی بہترین غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف آپ کی شوگر کو کنٹرول کریں گی بلکہ آپ کی شوگر کو ریورس کرنے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوں گی۔ نمبر 1، سلاد۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی خوراک میں جو چیز شامل کرنی ہے وہ سلاد ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہونے کا خطرہ ہے یا آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ کو اپنے لنچ اور ڈنر سے پہلے 1 پلیٹ سلاد ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ کھانے سے پہلے سلاد استعمال کرتے ہیں تو کھانے کے بعد بڑھنے والی شوگر کنٹرول رہتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سلاد میں ہم فریش اور کچی سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور کچی سبزیوں کا گلائسیمک انڈیکس کسی بھی پکے ہوئے کھانے سے کم ہوتا ہے، اور اگر گلائسیمک انڈیکس کم ہو تو کھانے میں موجود گلوکوز جلدی سے ریلیز نہیں ہوتا۔ سلاد کھانے کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی بھوک جلدی مٹ جاتی ہے اور کافی دیر تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ سلاد میں پیاز، گاجر، گوبھی اور کھیرا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کچا پیاز۔ شوگر کو اچھے سے کنٹرول کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر جو غذا ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ کچے پیاز کا استعمال ہے۔ خاص کر جو لال رنگ کا پیاز ہوتا ہے اس میں بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز کولیسٹرین ہوتا ہے جس میں گلوکوز ٹالرنس بہتر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور اس کے استعمال سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لوگوں میں شوگر لیول بہتر ہونے لگتا ہے۔ پیاز آپ باقی سلاد میں مکس کریں یا الگ سے کھائیں، دونوں طرح سے ہی فائدہ ملتا ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق شوگر کے مریضوں کو کھانے سے پہلے 100 گرام پیاز کھلایا گیا تو ان کا بلڈ شوگر لیول صرف 4 گھنٹے میں 40 پوائنٹ تک نیچے آ گیا۔ کچے پیاز کا استعمال شوگر کے علاوہ بھی آپ کی صحت کو اور بھی کافی فائدے دیتا ہے، اسی لیے اسے لازمی استعمال کریں۔ نمبر 3، جو۔ تیسری چیز جو شوگر کے مریضوں کو ضرور کھانی چاہیے وہ جو ہے۔
اگر ہم غور کریں تو ہم ایشین لوگ اپنی خوراک میں زیادہ تر گندم اور چاول کھاتے ہیں، اور چاولوں میں بھی ہم سفید چاول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، جو کہ شوگر لیول کو بہت تیزی سے بڑھا دیتا ہے۔ اور آج کل کی جو گندم ہے وہ یا تو ہائیبرڈ ہے یا پھر پیسٹی سائیڈز کی وجہ سے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، خاص کر شوگر کے مریضوں کو اسے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کی جگہ آپ جو کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق جو کا آٹا استعمال کرنے سے آپ اپنی شوگر لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کا گلائسیمک انڈیکس باقی گرینز میں سے سب سے کم ہے۔ آپ صرف چند دن گندم کی روٹی کے بجائے جو کی روٹی کھائیں تو آپ کا بلڈ شوگر لیول بہترین طور پر کنٹرول ہو جائے گا۔ نمبر 4، فروٹس۔ چوتھے نمبر پر اپنی خوراک میں فروٹس کا استعمال لازم کریں، لیکن یہاں یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی موسمی فروٹ کا استعمال کریں اور ایسا پھل نہ کھائیں جو بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، جیسا کہ زیادہ پکا ہوا کیلا یا آم وغیرہ۔ آپ انہیں بھی کھا سکتے ہیں لیکن اپنی بلڈ شوگر لیول کو دیکھتے ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ فروٹس آپ کے گلوکوز لیول کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری احتیاط یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کو فروٹس کا جوس نہیں پینا چاہیے، اس کے بجائے پورا پھل کھانا چاہیے۔ جب آپ پورا پھل کھاتے ہیں تو اس میں موجود فائبرز کی وجہ سے آپ کے شوگر لیول کو سپائک نہیں ملتی اور آپ کی شوگر کو مینج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے فروٹس میں سب سے بہترین فروٹ جامن ہے۔ نمبر 5، صحت بخش فیٹس۔ 5ویں نمبر پر اپنی خوراک میں ہیلدی فیٹس ضرور شامل کریں۔ جب بھی آپ کوئی خوراک کھاتے ہیں تو آپ کو پروٹین، فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس ملتے ہیں، جن میں کاربوہائیڈریٹ سب سے جلدی میٹابولائز ہو کر گلوکوز لیول کو بڑھا دیتی ہیں، جبکہ فیٹس جلدی میٹابولائز نہیں ہوتی اور دیر تک رہتی ہیں اور آپ کو طاقت دیتی رہتی ہیں، اور اسی سے بلڈ شوگر کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنی خوراک میں نشاستہ اور میٹھی چیزیں کم کریں اور ہیلدی فیٹس کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ ہیلدی فیٹس میں ڈرائی فروٹس جیسے کاجو، بادام، اخروٹ، چیا سیڈز، ناریل وغیرہ استعمال کریں۔ جب بھی آپ کو شام کے وقت بھوک کا احساس ہو تو ان میں سے کوئی چیز کھا لیا کریں۔ اگر بات کی جائے تیل کی تو ویجیٹیبل آئل استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اگر کسی بھی چیز کا تیل استعمال کرنا ہو کوشش کریں خود سے تیل نکلوا کر استعمال کریں، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ نمبر 6، ثابت دالیں۔ آخر میں جو کھانے آپ کے بلڈ شوگر کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں وہ ثابت دالیں ہیں۔ اپنی خوراک میں بغیر چھلکوں کے بجائے چھلکوں والی دالوں کا استعمال کریں تو آپ کا بلڈ شوگر لیول کنٹرول رہے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دالوں میں فائبر کے ساتھ ساتھ پروٹین موجود ہوتی ہے اور ان کا گلائسیمک انڈیکس بھی کم ہوتا ہے۔ ان میں خاص کر کالے چنے اور ثابت مونگ کی دال بہت بہترین ہے، اور ان کے استعمال سے آپ کا بلڈ شوگر لیول کنٹرول رہتا ہے۔ تو یہ تھی وہ 6 بہترین غذائیں جو آپ کے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کوشش کریں باقاعدگی سے ان غذاؤں کو ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔